السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں جس کا ثبوت میں آپ کے پاس رکھوں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن میں ان کے منہ پر آج کرارا جواب دے کر ان کے سوال کے جواب کے ساتھ ساتھ ان کے منہ کو میں انشاءاللہ آج بند کر دوں گا۔ وہ بات یہ ہے درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی درود پاک پڑھا کرتا ہے، فرشتے درود پڑھتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ لوگ درود پاک پڑھے ہوئے اعتراض کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے درود پاک پڑھنے کی مختصر فضیلت رکھ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ امام لکھتے ہیں کہ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی دعا بتلائیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے۔ یعنی ایک عورت آئی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مراد لے کر، یہ بات کہنے کے لیے کہ حضور میری بیٹی جوان تھی، انتقال کر گئی، میں چاہتی ہوں کہ اپنی جوان بیٹی کو خواب میں دیکھوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے اسے ایک دعا سکھلائی۔ اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے جہنم کے تار کول کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ عورت نے دوسرے دن یہ خواب آپ کو سنایا، آپ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ آپ سے کہنے لگی، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتلائی تھی۔ یعنی ایک عورت اپنی بیٹی کی دیکھنے کی خواہش لے کر آپ کے پاس پہنچے، آپ نے انہیں ایک دعا بتلائی اور آپ نے اس عورت کی والدہ نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس وقت اس کا عالم یہ تھا کہ وہ عورت جہنم کی وادیوں میں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا تھی۔ لیکن کچھ دن کے بعد وہی عورت، وہی لڑکی جنت میں سیر کر رہی تھی۔ آپ نے یہ ماجرا دیکھا تو ان سے پوچھا، آپ پوچھتے ہیں، آپ نے ان سے پوچھا تیری حالت یہ انقلاب کس طرح آیا؟ لڑکی نے کہا، قبرستان کے قریب سے ایک صالح شخص گزرا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم 500 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ اللہ سبحان اللہ! کتنی بڑی بات ہے کہ ایک مرتبہ جو بندہ قبرستان سے گزر جائے، مرد صالح، اور گزر جانے کے بعد اگر وہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر ان قبرستان والوں پر ایصال ثواب کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو جو شخص اگر ہمیشہ درود پاک پڑھا کرتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا۔ امام کہتے ہیں غور کا مقام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کے درود بھیجنے کی برکت سے اتنے بہت سے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کیا وہ شخص جو 50 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہو، قیامت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ عز و جل ضرور ہوگی۔ لہٰذا میرے پیارے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں، اور یہی ایمان والوں کی نشانی ہے۔ ایمان میں حرارت انہی اذکار سے آتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، اور قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب پہنچائیں، درود پاک کی صورت میں قرآن پاک کی صورت پڑھ کر۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس احکامات سے، ان فضیلتوں سے آپ درود پاک کی فضیلت سمجھ گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ آپ حضرات میرا چینل راشد مکی آفیشیل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں، اور میرا چینل مکیہ مسائل گروپ بھی آپ ایڈ ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔